استنجے کے آداب چل رہے ہیں۔ استنجے کے آداب میں سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ استبراء، یعنی کہ مخرج کے سبیل میں، مخرج کے راستے میں اگر کچھ نجاست باقی ہے تو اس کو نکالنا، اور اس طرح نکال دینا کہ اطمینان ہو جائے کہ اب قطرات نہیں آئیں گے، اب گندگی باہر نہیں نکلے گی۔ ٹھیک ہے، استبراء کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ دوسرا ادب یہ ہے، اذا لم تتجاوز النجاسۃ مخرجها فالاستنجاء سنۃ مؤکدۃ۔ جب نجاست اپنے مخرج سے آگے نہ بڑھے تو استنجا سنت مؤکد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی فارغ ہو رہا ہے اور فارغ ہوتے ہوئے نجاست مخرج پر لگی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف جہاں سے نکلی ہے وہاں لگی ہے، اس سے آگے بالکل نہیں بڑھی ہے، تو اس صورت میں استنجا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ وَكَذَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْحَجَرِ وَنَحْوِهِ۔ اور اس صورت میں یہ بات بھی کافی ہے کہ انسان صرف پتھر کو یا پتھر جیسی دوسری چیزوں کو یوز کر لے، یعنی پتھر کے علاوہ مٹی کے ڈھیلے یوز کر لے، یا پھر ٹیشو پیپر یوز کر لے، ہے نا، ٹوائلٹ پیپر بھی بولتے ہیں اس کو، کالمندیل الورقی، جیسا کہ ٹیشو پیپر۔ لیکن الماء احسن، لیکن پانی کا استعمال اس صورت میں بھی سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا ادب ہو گیا کس کا؟ استنجا کا۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ پڑھیے۔ إذا تجاوز بالنجاسة مخرجها وكانت قدر الدرهم أو أكثر فالاستنجاء بالماء أو المائع واجب، وحينئذ لا يجوز تركه، وكذا لا يجوز الاقتصار على الحجر ونحوه۔ اب دیکھیے، جب نجاست تجاوز کر جائے، آگے بڑھ جائے اپنے مخرج سے، ٹھیک ہے، وکانت قدر الدرہم یا اکثر، اور اتنی آگے بڑھ جائے کہ درہم کے برابر یا اس سے زیادہ۔ درہم مان لیجئے آج کا جو ایک کا سکہ ہوتا ہے، اتنی مقدار، اگر اتنی مقدار یا اس سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے تو اس صورت میں فالاستنجاء بالماء او المائع واجب، تو پانی سے استنجا کرنا یا کسی بہنے والی چیز سے استنجا کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ مائع کو بولتے ہیں لیکوڈ چیز کو، ٹھیک ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ وحینئذ لا یجوز ترکہ، اس صورت میں اس کو چھوڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ کس کو؟ پانی کو چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ وَقَذَا لَا يَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْحَجَرِ وَنَحْوِهِ، اور اسی طرح یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ پتھر وغیرہ پر اکتفا کیا جائے، یعنی صرف پتھر یوز کیا جائے، یا المندیل الورقی، ٹیشو پیپر، یعنی اگر نجاست ایک درہم یا اس سے آگے بڑھ گئی ہے تو اس صورت میں پانی یوز کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر پانی نہیں ہو، کوئی دوسری چیز ہے، بہنے والی چیز ہے پانی کی جیسی، اس سے صاف کر لینا واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ صرف پتھر یوز کرنا یا ٹیشو پیپر یوز کرنا یہ کافی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ النَّجَاسَةِ اِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، نماز صحیح نہیں ہوتی نجاست کے ساتھ، نماز صحیح نہیں ہوتی نجاست کے ساتھ جبکہ نجاست درہم کی مقدار سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ایک درہم کی مقدار سے زیادہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے انسان کے بدن پر یا کپڑے پر، ہے نا، یا پھر جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ نماز درست نہیں ہوتی۔ چوتھا ادب کیا ہے؟ پڑھیے۔
يستحب أن يستنجي ثلاثا بالماء أو بثلاثة أحجار أو مناديل ويجوز الاقتصار على مرة أو مرتين إذا حصلت النظافة. یستحب ان یستنجی ثلاثا بالماء، یہ بات مستحب ہے کہ جو فارغ ہونے والا شخص ہے یہ 3 بار استنجا کرے پانی سے، یا 3 پتھر یوز کرے، یا 3 ٹیشو پیپر یوز کرے. اور یہ بات جائز ہے کہ 1 مرتبہ پر بس کر دیا جائے یا 2 مرتبہ پر بس کر دیا جائے، جبکہ پاکی 1 مرتبہ میں یا 2 مرتبہ میں ہی حاصل ہو جائے. مستحب ہے 3 بار یوز کرنا، لیکن اگر 1 بار میں یا 2 بار میں ہی پاکی حاصل ہو جاتی ہے تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر 3 بار میں بھی پاکی حاصل نہیں ہوتی تو اس سے زیادہ کرنا بھی ضروری رہے گا، تب بھی ضروری رہے گا. یہ مستحب اس صورت میں ہے جب انسان کی 1 یا 2 بار میں پاکی حاصل ہو گئی تو 3 کی عدد پوری کر کے استحبابی عمل یہ کر لے گا. لیکن اگر کبھی ایسا ہو رہا ہے، ایسی صورت ہو رہی ہے کہ 3 بار میں بھی صاف نہیں ہو رہا، تو 4تھی بار اور 5ویں بار، اور جب تک نجاست نہیں ہٹ جاتی اس وقت تک صاف کرنا، استنجا کرنا یہ ضروری رہتا ہے. چلیے آگے. الأفضل أن يجمع بين مسح النجاسة وغسلها فيمسح النجاسة أولا ثم يغسل بالماء لأنه أبلغ في النظافة. افضل ہے یہ بات افضل ہے کہ نجاست کو پہلے پوچھ لیا جائے اور پھر دھویا جائے. مسحن کا مطلب پوچھنا، یعنی ٹیشو پیپر سے پہلے پوچھ لے، یا مٹی کے ڈھیلوں سے پوچھ لے، یا پتھر سے پوچھ لے، اس کے بعد میں پانی کا بھی یوز کرے، استعمال کرے. فَيَمْسَحُ النَّجَاسَةَ أَوَّلًا، سب سے پہلے نجاست کو پوچھ لے، صاف کر لے. ثُمَّ يَغْسِلُ بِالْمَاءِ، پھر پانی سے دھو لے. لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي النَّظَافَةِ، اس لیے کہ یہ صفائی حاصل کرنے کا سب سے پہنچا ہوا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں چلیے آگے. ما يستنجى به كل شيء طاهر غير ثمين ولا محترم ولا ضار ويزيل النجاسة وَيُزِيلُ النجاسة وَيُنَقِّلُ المحل كالحجر والطين اليابس والخرقة البالية ومناديل الورق. ہاں، وہ کیا کون سی چیزیں ہیں جن سے استنجا کرنا جائز ہے، جس سے استنجا کرنا چاہیے؟ ہر پاک چیز جو قیمتی نہ ہو، قابل احترام نہ ہو اور نقصان دہ نہ ہو، اور ایسی ہو کہ نجاست کو دور کر دے. یزیل النجاست وینقل المحل، اور اس جگہ کو پاک کر دے، صاف کر دے. کالحجری، جیسا کہ پتھر، والطین الیابسی، سوکھی مٹی، والخرقۃ البالیہ، یعنی پرانا کوئی کپڑا، خرقہ پرانا کوئی چندی پڑی ہوئی ہے وہ، ومنادیل الورقی، یا ٹیشو پیپر. ان سب سے کیا ہے استنجا کرنا، استنجا کیا جا سکتا ہے. آگے. يكره تحريما أن يستنجي بعظم أو طعام أو فحم وكذا بلوث وكل نجس. یہ بات مکروہ تحریمی ہے کہ فارغ ہونے والا شخص وہ استنجا کرے ہڈی سے، یا کھانے کی چیز سے، یا کوئلے سے، یا لید سے، اسی طرح ہر ناپاک چیز سے. ٹھیک ہے، ہڈی، کھانا، کوئلہ، اور اسی طرح کوئی سی بھی ناپاکی ہو، گوبر ہے، لید ہے نا جی، اور ہر طرح کی ناپاکی سے استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے. يستحب المبالغة في التنظيف حتى
تنقطع الرائحة الكريهة عن المحل واليد. ہاں، صفائی حاصل کرنے میں مبالغہ کرنا مستحب ہے، یعنی اچھے سے پاکی حاصل کرنا یہ مستحب ہے، یہاں تک کہ یہ بیکار سی جو بو ہے یہ جگہ سے اور ہاتھ سے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، آگے. لا يستنجي بيمينه بدون عذر فإنه مكروه نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق. اسی طرح استنجے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بغیر عذر کے دائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے استنجا کرتے وقت، ہے نا جی. یہ مکروہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ گزر چکا. چلیے. أن يغسل يديه بصابون أو تراب ونحوهما لإزالة اثر النجاسة. والرائحة الكريهة. اب جب استنجے سے انسان فارغ ہو جائے تو بعد میں استنجے کے بعد سب سے آخری عمل یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو صابن سے دھو لے یا مٹی وغیرہ سے دھو لے، ہے نا جی. آج کل ہینڈ واش آتے ہیں وہ ہیں، ان سے دھو لے تاکہ نجاست کا اور یہ جو بیکار سی جو بو ہوتی ہے اس کا اثر ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ 10 آداب ہو گئے کس کے؟ استنجے کے. آگے چلیے. باب الوضوء. الوضوء في اللغة الحسن والنظافة. ہاں، الوضوء. باب الوضوء. وضو لغت میں وضو کہتے ہیں الحسن والنظافت، یعنی خوبصورتی کو اور صفائی کو. وفی الشرع، اور شریعت کی اصطلاح میں وضو کسے بولتے ہیں؟ الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، الوجہ یعنی الوجہ والیدان والرأس والرجلان. شریعت میں کہتے ہیں وضو دھونا اور کچھ مخصوص اعضاء کا مسح کرنا، یعنی کچھ مخصوص اعضاء کو دھونا اور کچھ مخصوص اعضاء کا مسح کرنا. ٹھیک ہے نا. جیسے چہرہ ہے اس کو دھویا جائے گا، دونوں ہاتھ ہیں ان کو دھویا جائے گا، سر ہے اس کا مسح کیا جائے گا، اور دونوں پیر ہیں ان کو دھویا جائے گا، اور اگر خفین وغیرہ پہنے ہوئے ہیں تو خفین کا مسح کیا جائے گا. چلیے. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ہاں، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے پیروں کو ٹخنوں تک. سورۃ المائدہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں فرماتا جب کہ وہ محدث ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کو حدث لاحق ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. ارے حدث ابھی ہاں نجاست حکمی پڑھا ہے نا آپ نے. الوضوء فرض للصلاة علی المکلف القادر الماء. وضو کرنا فرض ہے نماز کے لیے تمام مکلفین پر جو کہ قادر ہوں پانی پر. ٹھیک ہے. اذا کان محدثا خالیا عن الحدث الاکبر، جبکہ وہ مکلف محدث بھی ہو، یعنی اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہو. ٹھیک ہے. خالیا عن الحدث الاکبر، اور وہ حدث اکبر سے خالی ہو، یعنی اس کو حدث اکبر لاحق نہ ہوا ہو. کوئی شخص ایسا ہے جس کو حدث اکبر لاحق ہے
تو اس کے وضو کرنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے نا جی، کیونکہ حدث اکبر جب تک وہ دور نہیں کرے گا اس وقت تک حدث اصغر بھی دور نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے کیا فرمایا کہ مکلف پر جو پانی پر قادر ہو اس کے لیے وضو کرنا ہر نماز کے لیے فرض ہے، لیکن جب کہ وہ محدث ہو اور حدث اکبر سے خالی ہو۔ محدث وہ جس کا وضو ٹوٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ اب وضو ٹوٹا ہوا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ محدث۔ لیکن حدث دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک حدث اکبر والا بھی ہوتا ہے، ایک حدث اصغر۔ عام طور سے جو محدث بولا جاتا ہے وہ جب صرف محدث بولا جائے تو اس سے مراد عام طور سے حدث اصغر مراد ہوتا ہے، اور جنوبی بولا جائے، جنوبی شخص، تو اس سے مراد حدث اکبر والا ناپاک شخص، ٹھیک ہے نا؟ بس ٹھیک ہے۔